بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، بخاری شریف جلد دوم کا سبق کتاب التفسیر سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ بیان مکمل ہونے کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ کتاب المغازی سے آپ کو پڑھا دیں۔ ہم ابھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ یہاں حاضر ہوں اور بالمشافہ درس بخاری، درس مسلم، درس بیضاوی حاصل کریں اور دوسری کتابوں کے بھی دروس بالمشافہ ہوں۔ جب یہ وقت آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب سے آپ کو پڑھائیں گے، درس دیں گے جہاں سے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ فی الحال ہم کتاب التفسیر سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے عربی زبانوں ادب سے واقفیت کرانا ایک بڑا مقصود ہے، اور عربی زبان و ادب میں سب سے زیادہ بلیغ، انتہائی بلیغ اور اعجاز کی حد تک بلیغ قرآن مقدس ہے۔ یہ اسی کی تفسیر ہے، اس کے ذریعے آپ کو انظام قرآن کی بلاغت بھی معلوم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث نبویہ کی جو زبان ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوں گی۔ اس سے آپ کو کچھ دوسری معلومات بھی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک سورہ کر کے تقریباً تمام یا اکثر سورتوں کی تفسیر کی ہے، مگر ہر لفظ کی اور ہر آیت کی تفسیر کامل طور پر انہوں نے نہیں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر آیت کی تفسیر میں احادیث نبویہ نقل کی ہیں، تو جس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہیں احادیث صحیحہ ان کے معیار کی ملی ہیں، تو ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے وہ احادیث نقل فرما دی ہیں، اور جہاں ان کے معیار کی اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث نہیں مل سکی ہیں، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ کام دوسرے محدثین اور مصنفین کا ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر یہ مت سوچئے گا کہ فلاں فلاں آیت کی تفسیر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہی نہیں، فلاں جملے کی تفسیر چھوڑ دی، کیونکہ یہ اپنے کو پابند بنا چکے ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث جمع کرنے کے لیے۔ تو جن آیات کی تفسیر میں ان کو ان کے معیار کی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ملتی ہے، وہاں آیت کریمہ نقل کر کے اور اس کی تفسیر میں وہ حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں، اور باقی سمجھنے سمجھانے کا کام قارئین کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جن آیات کی تفاسیر میں ان کو ان کے معیار کی احادیث نہیں مل سکی ہیں، ان کو انہوں نے دوسرے مصنفین کے حوالے کر دیا ہے، خود اس میں سکوت اختیار کیا ہے۔ ایک بات تو آپ لوگ کتاب التفسیر کے درس میں یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری بات اس میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب کسی سورہ کی تفسیر لکھنی ہوتی ہے تو ترجمۃ الباب دے کر اس سورہ میں جو مشکل الفاظ آئے ہوتے ہیں
وہ الفاظ نقل کرتے ہیں اور ان کے معیار پر صحیح حدیث کے ذریعے اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ تشریح بھی کرتے ہیں. یہ مفردات ہوتے ہیں، مفرد الفاظ ہوتے ہیں، مفرد کلمات ہوتے ہیں، تو مفرد کلمات کی بھی یہ تشریح کرتے ہیں. اگر آپ ان مفرد کلمات کو درس کر کے پڑھنا چاہیں تو ان کو سمجھنا مشکل ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کریں اور جہاں جہاں وہ لفظ آیا ہے اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، تب وہ بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ کام تو آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں کہ جو سورہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع کرتے ہیں اور جو آپ کے شامل درس ہو تو پہلے آپ اس سورہ کی تلاوت فرما لیں، کنز الایمان دیکھ لیں اور خزانہ العرفان بھی دیکھ لیں. خاص طور پر جن الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا اپنی تفسیر کے لیے، ان الفاظ کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح الفاظ، تشریح کلمات کو دیکھ لیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کے طور پر اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے. تو یہ کام بھی میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں. ہم آپ سے اس درس میں کیا خطاب کریں گے اب اس کو بتا دیتے ہیں کہ مقصود ہے احادیث نبویہ. تو ہم جو احادیث نبویہ انہوں نے حدثنا اخبارنا کہا کر کے تخریج کی ہیں، ہم ان حدیثوں کو پڑھائیں گے اور ان کی تشریح اور ان سے استخراج مسائل انشاءاللہ تعالی کریں گے. تو یہ 3 باتیں ہیں، تینوں کو آپ یاد رکھیے. کچھ سمجھنے کا ہے، کچھ آپ کے کرنے کا ہے، کچھ ہمارے کرنے کا ہے. ہماری اس گفتگو کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کتاب التفسیر کا مکمل مطالعہ کریں اور جو مفرد کلمات ہیں ان کو آپ حواشی کے ذریعے حل کریں اور اسی طور پہ حل کریں جو ہم نے عرض کیا ہے. اس کا التزام کریں تاکہ وہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ہمارے ذمہ کا جو کام ہے وہ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسملہ میں الرحمن اور الرحیم کا لفظ آیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم اسمان من الرحمہ. یہ 2 اسم ہیں جو رحمت سے یعنی رحمت سے ماخوذ ہیں، مشتق ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی. الرحیم والراحم بمعنی واحد. رحیم اور راحم دونوں ایک معنی میں ہیں، جیسے علیم اور عالم دونوں ایک معنی میں ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رحیم کا لفظ مبالغے کے لیے بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا لفظ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہربان، جس کے ساتھ مہربانی ثابت رہے، کبھی اس سے منفک نہ ہو. صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور راحم جو ہے اس کا بھی معنی رحم کرنے والا ہے، اور دونوں میں فرق ہے کہ صفت مشبہ جو رحیم ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور راحم جو اس میں فاعل ہے یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر حدوث پایا جاتا ہے، تجدد پایا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما کر کہ رحیم اور راحم دونوں ایک معنی میں یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ یہاں پہ الرحیم کو مبالغے کے لیے نہ لیا جائے. جیسے راحم مبالغہ کے لیے نہیں ہے ویسے ہی رحیم بھی مبالغہ کے لیے نہیں ہے. تو وہاں بھی معنی مہربان کے ہیں، یہاں بھی معنی مہربان کے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ تو فرق ہے کہ ایک اس میں فاعل ہے اور ایک صفت مشبہ ہے. یہ فرق تو دونوں میں رہے گا. یہ تشریح الفاظ ہے یا تشریح کلمات مفردہ ہے، تشریح مفردات ہے، جو میں نے بڑی اختصار کے ساتھ کر دیا. ایک نمونہ میں نے پیش کر دیا، اس نمونے کے مطابق آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا. باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، یعنی ھذا باب ما جاء، یہ ان احادیث کا بیان ہے جو فاتحۃ الکتاب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. ما سے مراد احادیث، باب خبر ہے، ھذا مبتدأ محذوف کا. ھذا باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، یعنی سورہ الحمدللہ کو. فاتحۃ الکتاب اسے کہتے ہیں اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. ام الکتاب کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لأنه یبدأ بکتابتها فی المصاحف ویبدأ بقراءتها فی الصلاة. یہ فاتحۃ الکتاب کی بھی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے، کیونکہ فاتحۃ الکتاب، فاتحہ سے مراد یہ ہوتا ہے جہاں سے فتح کتاب ہو، یعنی کتاب کا آغاز ہو. تو فرماتے ہو فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یبدأ بکتابتها فی المصاحف، مصاحف کی کتابت یہیں سے شروع کی جاتی ہے، اور نماز میں قراءت بھی یہیں سے شروع کی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. اور ام الکتاب کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہے یہ مبدا ہوا کرتی ہے ولد کا. تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ یہ مبدا ہے قرآن پاک کا اور قراءت کا، نماز میں قراءت کا اور مصاحف میں کتابت کا. یعنی جب مصاحف کی کتابت ہوتی ہے مصحف کی تو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. جب نماز میں قراءت کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. تو اس طور پر یہ ام الکتاب بھی ہے کہ ام الولد یہ مبدا ہوتی ہے ولد کے لیے، ایسے ہی یہ سورہ فاتحہ یہ مبدا ہے قرآن مقدس کے لیے. اس حیثیت سے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. تو لأنه یبدأ بکتابتها فی المصاحف ویبدأ بقراءتها فی الصلاة، یہ وجہ تسمیہ ہے ام الکتاب کی بھی اور فاتحۃ الکتاب کی بھی. آگے پڑھتے ہیں ہم. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی سعید بن المغلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لي لو علمنك سورة هي اعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيدي فلما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لو علمنك سورة هي اعظم السور من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته. آج پہلا دن ہے فاتحۃ الکتاب سے فاتحۃ الدرس ہوا ہے. ام الکتاب ام الدرس ہے، آغاز ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی انجام اللہ تعالی فرمائے گا. اتمام اسی کی طرف سے ہے، اسی کی توفیق سے ہے.
کل سے انشاءاللہ تعالی باضابطہ طور پر تفصیلی درس ہوگا. آپ لوگ مطالعہ فرما لیں، اچھی طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے لیے کوئی جگہ منتخب کر لیں خلوت کی، سکون و اطمینان کی. روزانہ اس وقت میں یہ درس ہوا کرے گا اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں اپنا موبائل آن کر کے یہ درس سنیں. جو طلبہ مبارک پور کے ہیں، کالونی کے ہیں، وہ طلبہ اپنے والدین سے تحریری یاد نامہ لے کر کے آ جائیں اور کل سے لازمی طور پر درس گاہ میں شریک ہوں. جو طلبہ دور کے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، تو وہ جہاں ہیں وہیں سے آن لائن درس حاصل کریں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد سے جلد بلانے کی کوشش کریں گے. ہماری تگ و دو اس سلسلے میں جاری ہے کہ ہمارا آپ کا یہ خطاب بالمشافہ. اللہ تعالی اس کوشش کو کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.